امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے، اور جب جاہل سوال کرتا ہے اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا. جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے. امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے. تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے ہیں، کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات. اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا. تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے، ضرر ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا. کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا. گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا. کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے، اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے. بہت جھگڑا کر رہے تھے. گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے. دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے. دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے. اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں. تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے، لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے. تو یہ اس میں ایک درس ہے. لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے. اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق. ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں. میرے عزیزوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو. اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو. میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں. اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگ گئے. سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. گمراہی یہیں سے آتی ہے. اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو.
یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ کرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔ حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہی ہمیں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے۔ صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزوں، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے اس کو نظر پیش کی جاتی تھی، ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پورا کا پورا یہ دکھاوا ہو گیا اور ایک کھیل تماشا ہونے لگ گیا۔ میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا۔ او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو! اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا، جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا۔
اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔